ایک سجدہ شکر کہلاتا ہے جو ہم کسی بھی نعمت کو پانے کے ٹائم پر کرتے ہیں. سجدہ شکر کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ عموماً لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تو کیا ہم نفل پڑھیں یا ہم صرف اور صرف سجدہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز ثابت ہے، آج اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، یہ بات تو ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں. شکر 3 طرح سے ادا ہوگا تو ہی کمپلیٹ ہوگا. آپ کے دل میں شکر کے احساسات ہوں، ٹھیک ہے جی، زبان سے اظہار نعمت ہو، یعنی زبان سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور عمل سے بھی شکر گزاری کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام طریقوں سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے لمبے قیام کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی آپ اتنے لمبے قیام کیوں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو جو اتنا طویل ادا کیا کرتے تھے، لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر سوجن آ جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن یہ بتایا کہ میں شکر گزاری کی وجہ سے اتنی لمبی عبادت کرتا ہوں. اور کتنا بہترین جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، لازمی مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل ہوتی یا کوئی خوشخبری ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے. یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، ابو داؤد میں تو آتی ہی ہے، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی حاصل ہونے پر یا کوئی خوشخبری ملنے پر سجدہ شکر کرتے تھے، ٹھیک ہے، شکرانے کے نفل نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. سجدہ شکر کا ثبوت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ملتا ہے. بخاری اور مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی تو وہ خوشخبری سن کر سجدے میں گر پڑے. یہ وہی صحابی ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے. 3 صحابہ کرام جن کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا تھا ایک جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے، تو جب ان کی توبہ کا حکم نازل ہوا تو یہ سجدے میں پڑ گئے تھے. جو کعب بن مالک تھے یہ اس خوشخبری کو سن کر سجدے میں پڑ گئے تھے. ان احادیث کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ شکر کے لیے کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، سجدہ شکر کی حیت یعنی شکل بھی عام سجدے جیسی ہی ہے، یعنی جیسے آپ عام سجدہ کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہی آپ سجدہ شکر بھی کریں گے. البتہ اس کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، طہارت کو ہونا لازم نہیں ہے، کیونکہ سجدہ شکر پر نماز کے احکام لاگو نہیں ہوتے. اب سجدہ شکر کب کیا جائے یہ سوال عموماً لوگ کرتے ہیں. سجدہ شکر معمول کا سجدہ نہیں ہے، اس لیے کوئی وقت مقرر کرنا بھی درست نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں. تو ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہر نماز کے فوراً بعد سجدہ شکر کرنا پسندیدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ نماز ہی کا حصہ ہے. کوئی اگر آپ کو ایسے دیکھے گا کہ آپ ہر نماز کے بعد سجدہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سجدہ شکر میں نے کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کو اس بارے میں نالج نہ ہو وہ یہ سمجھے کہ جی یہ تو نماز کا ہی حصہ ہے، کہ جیسے ہی آپ نماز کو وائنڈ اپ کریں ایک سجدہ کریں. امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ سجدہ شکر کب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بندوں پر دائمی ہیں، کب سجدہ شکر کریں، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو نئی نئی ملی ہوں اور ان کے ملنے یا نہ ملنے دونوں کا احتمال رہتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت آپ کو ملے بھی اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ملے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی وقت سجدہ شکر کیا جب کوئی نئی نعمت حاصل ہوئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جاری اور ساری رہتی تھیں. ٹھیک ہے جی. تو سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، اور اسی طرح سے طہارت کی بھی شرط نہیں ہے، یعنی غسل وغیرہ کی حاجت ہو تو بھی آپ سجدہ شکر کر سکتے ہیں. قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر سجدہ شکر کے لیے شرائط ہوتی تو آبویسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس بارے میں ضرور بتاتے.
ایکچولی سجدہ شکر اچانک سے ملنے والی گڈ نیوز یا نعمت پر ادا کیا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ سجدہ شکر کا ارادہ رکھنے والا شخص بے وضو ہو یا اسے غسل کی حاجت ہو، تو کیا وہ تب تک اسے پوسٹ پون کرے گا، مؤخر کرے گا؟ اس طرح جو اس کی فیلنگز ہیں وہ تو ماند پڑ جائیں گی. جیسے آپ کوئی نعمت ملتی ہے اور فوراً سے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، آپ اس کو مؤخر کر دیں، پوسٹ پون کر دیں، تو آپ کی فیلنگز تو ڈل ہو جائیں گی، مان پڑ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم رات کو الف لام میم السجدہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں سجدہ تلاوت آتا ہے، ہم وضو سے نہیں ہوتے، تو کیا ہم سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں سجدے نماز کے حکم میں نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور اہم بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ نماز میں قرات کرتے ہیں اور آیت سجدہ آتی ہے تو آپ سجدہ تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے. سجدہ تلاوت کرنا مستحب عمل ہے، کیونکہ یہ سجدہ نماز میں کی جانے والی قرات کی وجہ سے ہے. لیکن اگر آپ نماز میں شکر کی فیلنگز رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں سجدے کی صورت میں، یا نماز کی حالت میں آپ کو کوئی خوشخبری سنائی گئی ہے اور آپ سجدہ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ دوران نماز سجدہ شکر نہیں کر سکتے. یہ شرعاً ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے. ایسا کرنے سے ایک ایکسٹرا سجدہ ہو جائے گا اور نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. واضح. سجدہ تلاوت آپ نماز میں کر سکتے ہیں اگر آیت سجدہ کی آپ نے تلاوت کی ہے تو. ٹھیک ہے. لیکن سجدہ شکر آپ نماز کی حالت میں نہیں کر سکتے. بالفرض آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں شکر کے بڑے جذبات ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نماز کے دوران سجدہ شکر نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ شرعاً ثابت نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو ایک سجدہ ایکسٹرا ہو جائے گا اور آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ سجدہ شکر کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا یا پھر تشہد یا سلام جائز نہیں ہے. ایسا کرنا بدعت ہے. بہت سے لوگ جب سجدہ شکر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر رفع یدین کرتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، پھر جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا ویسے بیٹھ کر سلام پھیرتے ہیں. یہ طریقہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ایسا صحابہ کرام نے کیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کو بدعت کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سجدہ شکر اگر آپ کو کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے. ٹھیک ہے. کوئی اللہ اکبر نہیں کہنا، کوئی رفع یدین نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر سجدہ کرنے کے بعد کوئی آپ کو تشہد کی طرح نہیں بیٹھنا، کوئی سلام نہیں پھرنا. اور پھر یہ کہ سجدہ شکر میں کوئی مخصوص ذکر بھی نہیں ہے، بلکہ سجدہ کرنے والے کو سجدے کی حالت میں وہی کچھ کہنا چاہیے جو موقع اور محل کے مطابق ہو. یعنی اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دعا کرے، استغفار کرے. امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر میں بندے کو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سجدہ شکرانے کا سجدہ ہے، تو سب سے زیادہ پھر شکر ہی ادا کرنا چاہیے. پھر یہ کہ آپ سجدہ شکر سواری پر بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ اشارتاً کریں گے. ٹھیک ہے. تو سواری پر سجدہ شکر بھی آپ اشارے سے کر سکتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے، بالکل بستر پر ہے اور وہ سجدہ شکر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اشارے سے کر سکتا ہے. تو بہت سارے لوگ شکرانے کے نفل ادا کرنے کا کہتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت سنت سے نہیں ملتا. ہاں البتہ سجدہ شکر کا ذکر احادیث میں ہے اور اوتھینٹک احادیث میں ہے، اور اس کی شرعی حیثیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں، اور اس بات کو بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا.